حفاظان اعظام، مدرسہ نعتان مصطفیٰ پیش کرنے والے تمام نعت خان، بزم مصطفیٰ میں تمام حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دور و نزدیک سے سماعت کرنے والی اسلامی ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن نسل کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ بارگاہ رسالت پاک میں حجی درود پاک کا نذران عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک صلی علیہ صلاة و سلاما دائما علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس پروگرام میں آپ حاضر ہیں، سالانہ فاتحہ سے عام فہم زبان میں برسی لوگ کہتے ہیں، اور خانقاہوں میں جائیے گا کہ اس فاتحے کو اس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جناب الحاج ماسٹر عبدالماجد صاحب حاضری، جن کی برسی پہ ہم اور آپ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا ہے کہ مولا کریم مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ رحمت کاملہ کا نزول ہو۔ پیچھے جو لوگ پڑے ہیں ذرا بچوں کا خیال کریں۔ جب انسان محبوب اور محب کی گفتگو کرتا ہے تو بہت سارے راز جو سربستہ ہوتے ہیں وہ کھل جایا کرتے ہیں۔ ایک ایسے ہی راز ہم نے بھی دیکھا اور پایا۔ مرید اپنے پیر کا جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے اتنی ہی اس کا ایمان تازہ ہمیشہ رہا۔ میرے والد محترم اس دنیا سے جانے سے پہلے
یعنی 2-3 روز پہلے خواب میں آتے تھے اور جناب الحاج ماسٹر عبدالماجد صاحب ہماری پھوپھی جان کے پاس رہے کہ پیر صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، مجھ سے ملاقات کی۔ تبھی بات سمجھ میں آ گئی کوئی نہ کوئی معاملہ سامنے ہے، لیکن مرضی مولا پہ انحصار ہے، بغیر مرضی مولا ایک پتا نہیں ہل سکتا، بغیر اللہ کی مرضی کے ایک ذرہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا۔ جس کی میعاد جتنی ہے اتنی میعاد پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ احباب چند لمحوں کے لیے اعزا اقربا احباب آنسو بہاتے ہیں، غموں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن پھر وہی پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آتا ہے کہ لوگوں یہ آنسو بہانا غم کرنا بس چند لمحوں کے لیے ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ مغفرت کے لیے دعائیں ہیں، مغفرت کے لیے قرآن خوانی ہے، مغفرت کے لیے ذکر اللہ ذکر رسول۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، تو بس وہی ایک کلمات یاد آتے ہیں کہ وہ کلمہ جو پہلے بیان کیا گیا تھا وہی کلمہ آج بھی ہونا چاہیے، کل جو باتیں بتائی گئی تھی وہی باتیں آج بھی ہونی چاہیے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں آتا ہے، ایک اذان کی آواز سنا کے اسے تکبیر سنا کر کے اسے بتایا جاتا ہے کہ تم اس دنیا میں بھی آ گئے ہو، دنیا اسلام میں بھی آ گئے ہو، اور جب یہاں سے جاتا ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھ کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے کہ اذان پہلے ہو گئی ہے، نماز بعد میں ہو گئی۔ اور یہ ہمیں مثال دیا گیا ہے، اسی لیے لوگوں نماز پڑھا کرو قبل اس کے تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے سر کو بارگاہ خدا میں اتنا چھکاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی تمہاری پیشانی سے ظاہر ہو جائے، تب کہیں جا کے وہ بندہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوبی عطا فرماتا ہے کہ دنیا دیکھ کے کہتی ہے کہ نمازی تھا، سارے نمازی حاضر ہو گئے، نمازی تھا، سارے نمازی حاضر ہو گئے ہیں، اللہ والا تھا، اللہ کے بندے حاضر ہو گئے ہیں، نیک تھا، نیکوکار حاضر ہو گئے ہیں، مغفرت چاہنے والا تھا، مغفرت کرنے والے حاضر ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے مزاج بنے۔ آئے دیکھو ہم اور آپ کرتے کیا ہیں، آئے ہم نے رسم نبھا دیا، رواج نبھا دیا، اور رسم و رواج نبھانے کے بعد ہم یہاں سے ہاتھ دھوئے اپنے اپنے گھر۔ انسان غذائیں لیتا ہے، بغیر کھانے کے کوئی زندہ نہیں رہتا، لیکن یاد رکھنا اس جسم کو بچانے کے لیے روٹی، دال، چاول، گوشت، روٹی سب ہم استعمال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جسم بنا رہے، ہماری تندرستی بنی رہے، ہمیں اندر تازگی پیدا رہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا یہ جسم ہے کیا؟ چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے خیمہ بن کے ہے، لیکن یہاں اس کے اندر سے ایک چیز نکالی گئی وہ بالکل بیکار ہے، مٹی ہے، مٹی کو مٹی میں ملا دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اسی جسم کے اندر ایک روح ہے، جس روح کی تازگی کے لیے انسان مرتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اسی روح کو جانا ہے، رب کی بارگاہ سے مقرر مقام پہ جانا ہے، اسی روح کو جانا ہے، اور رب کی بارگاہ میں حاضری بھی ہونی ہے تو اسی روح کے ذریعے ہونی ہے۔ اس لیے اس روح کو تازگی بخشنا ہمارا کام ہے۔ اب اس روح کو تازگی کیسے ملے گی؟ نماز پڑھیں گے ہماری روح خوش ہو جائے گی، تلاوت کے قرآن کریں گے روح خوش ہو جائے گی، آپ سے میل محبت کے ساتھ چند کلمات ہم بیان کر دیں گے ہماری روح خوش ہو جائے گی، اخلاق پیش کر دیں گے ہماری روح خوش ہو جائے گی، ہم دعوت دیں گے آپ ہمارے دسترخوان سے کچھ کھا لیں گے ہماری
رہے گی. آپ دسترخوان پہ کھانے کے بعد دعائیں کر دیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری روح کو خوش کر دے گا. خوشی کا ساتھ لیکن چند روزہ سامان کے لیے ہم نے نہیں سمجھا ہم کرتے کیا. سوچو یہ اللہ والے ہوتے کیا, ہم نے کو بہت معمولی سمجھ رکھا. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پاک مقدس میں حاضر ہوئے اور اس کی تقریب میں شریک ہوئے, اتنے میں ایک شخص آیا, آنے کے بعد پوچھتا حضور کہ کیا معاملہ ہے, بات سمجھ میں نہیں آتا, یہ جتنے لوگ آئے مرید اور ان کا نعرہ کیا ہے, یہ ہم فرید یا فرید, ہم فرید یا فرید کا نعرہ لگانا ہے, کیا یہ صرف دیتا ہے؟ بہتر تو یہ ہونا چاہیے کہ انہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے, سبحان اللہ کہنا چاہیے, الحمدللہ الحمدللہ کہنا چاہیے. یہ ہم فرید کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعرہ جو لگا رہے ہیں تو بہت اچھا نعرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت وہ وقت ہے کہ خدا فرید کو یاد کیا, خود خدا فرید کو یاد کر رہا ہے. جب لوگوں نے یہ باتیں سنی تو کہتے ہیں حضور آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ یہی بات کہیں گے, آخری آپ اس کا جواز کہاں سے رکھتے ہیں؟ یہاں اللہ اللہ کرنا چاہیے اور ہم فرید یا فرید کہا جا رہا ہے. ہم تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, خدا بھی اس وقت فرید فرید کر رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے سنو, میں اپنی طبیعت سے نہیں بول رہا ہوں, اپنے دماغ سے نہیں بول رہا ہوں, اپنے خیالات سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں رب کائنات کے اعلان کو بیان کر رہا ہوں. رب ارشاد فرماتا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فرید نے زندگی بھر اپنے رب کو یاد کیا ہے, اس کے موقع کو اس کا رب سے یاد کرتا ہے. بندہ جب اپنے رب کو یاد کرے گا تو رب بندے کو یاد کرے گا, اور بندے کی یاد کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو کبھی نماز میں ہو کر کے یاد کرتا ہے, کبھی تسبیح پڑھتے ہوئے یاد کرتا ہے, کبھی تحلیے میں نماز پڑھتے ہوئے یاد کرتا ہے. اب آپ دیکھو نماز کی بہت ساری قسمیں, آج تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ کے آ گئے, کچھ لوگ نہیں پڑھے, کچھ لوگ جا کر کے اپنے گھر پڑھیں گے, کچھ لوگ ہو سکتا ہے بعد میں یہاں بھی پڑھ لیں, لیکن نماز پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے. اور نماز کا عالم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں دکھاوے کی عبادت نہ کرو, دکھاوے کی عبادت نہ کرو. اب اپنے دادا جان کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے دادا جان ماؤ گئے, وہاں کے چند لوگ جن میں چولہا کام مرحوم تھے, یہ لوگ تھے اور لوگ بھی تھے, حضرت کو لے کر کے دیویتھا گئے. اور دیویتھا کہاں گئے؟ حضرت صابر پیا کے پاس. غلام صابر پیا کو آپ جانتے ہیں نا, ان کے پاس گئے. تو دادا جان جب اس گلی کے پاس پہنچے تو صابر پیا کسی کے لیے اٹھتے نہیں تھے, کسی کے خاطر مدارت نہیں کیا کرتے تھے. لیکن حضرت جب گئے تو چارپائی چھوڑا, اپنے گلی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور دادا جان کو دیکھنے کے بعد مسافیہ معانقہ کیا اور اپنے حجرے میں لے کے چلے. تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں مؤذن نے اذان کہی ظہر کی. جب اذان ہوئی تو دادا جان نے کہا کہ میاں مسجد چلنا چاہیے. تو حضرت مسجد گئے, صابر کیا تھوڑی دیر میں پیچھے پیچھے حضرت کے مسجد پہنچ گئے. اور مسجد پہنچنے کے بعد چاپا کر کے کنویں سے پانی کھینچا اور کھینچنے کے بعد لوٹے میں بھرا اور میرے دادا جان کو پیش کیا. جب لوٹے کا پانی پیش کیا تو دادا جان فرماتے ہیں میاں صابر ارے کیا کرنا, جا جو تمہارا کام وہ کرو. تو صابر کیا فرماتے ہیں کہ حضور یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں, ان کو سمجھا دیجیے. یہ لوگ نہیں سمجھتے, ان لوگ کو سمجھا دیجیے. فرماتے ہیں میرے دادا جان نے ارشاد فرمایا لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ صابر نماز نہیں پڑھتا؟ ارے نماز پڑھتا ہے, بس فرق اتنا ہے کوئی خلوت میں ہو کر کے پڑھتا ہے, کوئی جلوت میں ہو کر کے, لیکن پڑھتا ہے.
اور پڑھنے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یاد کیجیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی مرنے کو یاد کرتا ہے. تنہائی میں پڑھیے گا اللہ تعالیٰ تنہائی میں یاد کرے گا, بڑی محفل میں پڑھیے گا اللہ تعالیٰ بڑی محفل میں یاد فرمائے گا. تو یا فرید حق فرید کا نعرہ لگانے والوں, حضرت فرید نے پاک پٹن سے لے کر دہلی کی سرزمین تک, اجمیر کی بستی تک اپنے رب کو یاد کیا. چپے چپے پر خدا کی وحدانیت کا جلوہ قائم فرمایا ہے, اسی لیے رب کائنات نے ان کا جلوہ فرمایا. عبادت اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ مذہب اسلام بڑا مہذب اسلام ہے, بڑا محترم, اس سے بہتر کوئی نہیں, اس سے افضل کوئی نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے, اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, دور جاہلیت میں, دور کفر میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں یا رسول اللہ, اس نیکیوں کا اجر ملے گا کہ نہیں؟ تو میرے آقا کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں ملے گا. کفر میں جو بھی نیکیاں کریں اس کا کوئی اجر نہیں ہونا چاہیے, لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اجر نہیں ملے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں, سعصع بتاؤ کہ آخر وہ نیکیاں کیا کیا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ میرے 3 اونٹ تھے, 2 اونٹ گم ہو گئے, اور گم ہونے کے بعد وہ اونٹ جنگل پار کر کے دوسری جگہ چلے گئے. ایک تیسرا اونٹ تھا, میں اس پر بیٹھا, اونٹوں کو ڈھونڈتے 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 جنگل پار کیا. کیا دیکھا کہ ایک چرواہا تمام اونٹوں کو چرا رہا ہے, اور ان تمام اونٹوں کے درمیان میرے وہ 2 اونٹ بھی موجود ہیں. تو میں نے کہا, چرواہے, یہ 2 اونٹ میرے ہیں, بھٹک کے تمہارے پاس آ گئے, مجھے دے دو. اس نے کہا تمہارے ہیں تو لے جاؤ. اتنا سنا تھا, اس کے بعد کہا تھوڑا سلوک یا ضیافت تو کر دو. کھجور لایا, پانی لایا, ذرا پانی پی. آپ پانی پی رہے تھے, اتنے میں بچے کی چیخ کی آواز آئی, ایک بچی کی ولادت ہوئی, چیخ کی آواز آئی. اس کے مالک نے کہا کہ ذرا دیکھو کون ہے, بچہ ہے کہ بچی؟ لڑکی پیدا ہوئی ہے, لڑکا پیدا ہوا؟ کیا معاملہ؟ کہا اگر لڑکا پیدا ہوگا تب تو خاندان کی زینت ہے, خاندان میں خوشی منائی جائے گی. لڑکی اگر پیدا ہوگی تو ابھی دفن کر دو. حضرت سعصع سن رہے تھے, ارشاد فرماتے ہیں, ذرا بھیجیے خادم کو پتہ لگائیے کیا ہے. خادم گیا, پتہ لگا کر کے آیا, معلوم ہوا کہ لڑکی. تو حضرت سعصع فرماتے ہیں, کیا واقعی آپ اس بچی کو دفن کر دیں گے؟ کہا ہاں, اس کو رکھیں گے تو ہم گھر میں داماد بلائیں گے, بے عزتی کون برداشت کرے گا, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے ہم اس کو یہی دفن کر دیں گے. حضرت سعصع فرماتے ہیں کہ ایسا کیجیے, دفن مت کیجیے, آپ مجھے دے دیجیے. دفن مت کیجیے, مجھے دے دیجیے. کہا اگر دفن نہ کرو تجھے دے دوں تو یہ بتا اس کے عوض میں کیا دو گے, اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو حضرت سعصع فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ 2 اونٹ میں آپ کو دے دوں گا, یہ 2 اونٹ لے لیجیے, بچی ہمیں دے دیجیے. اس بدبخت نے کہا کہ 2 اونٹ سے کام نہیں چلے گا, جس اونٹ پہ سوار ہو کے آئے وہ بھی دینا پڑے گا. آپ فرماتے مجھے منظور, لیکن ایک خادم تو ساتھ لگا دیجیے, مجھے گھر چھوڑے اور وہ اونٹ لے کر کے چلے. ویسے ہی ہوا, اونٹ لے کر کے واپس آ گئے, اور واپس آنا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, اب میری فطرت بن گئی, میری عادت بن گئی, میں تلاش کرتا پھرتا کہاں بچی ہے جس کو لوگ دفن کرتے اسے میں لاتا اور پالتا. کہا یا رسول اللہ, اس بچی کو لایا, وہ بچی کبھی میری داڑھیوں سے کھیلتی, کبھی میرے چہرے سے کھیلتی, کبھی میرے سینے پہ چھلائے مارتی. یا رسول اللہ, مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی, اتنی ادا پسند آئی کہ میں ڈھونڈنے لگا, جہاں جہاں بچیاں ملتی میں اٹھا اٹھا کے لاتا, 3 اونٹ کے بچیوں کو خرید لیتا اور لا کے اپنے پاس. یا رسول اللہ,
اللہ میری اس حویلی میں آج بھی 360 بچیاں ہیں جو کھیلتی نظر آ رہی ہیں، 360 بچیاں جو کھیلتی نظر آ رہی ہیں۔ میرے آقا ذرا یہ بتائیں اجرت کیا ملے گی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا تھا، ارے اس سے پڑھ کے دولت کیا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت ایمان سے مشرف فرما دیا، دولت ایمان سے مشرف فرما دیا، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اور سنو، یہ تو دنیا میں تمہیں عزت اور وقار ملا ہے، اور یقین جانو کہ وہ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب ایک دوسرے کو پکارتا ہوگا، کوئی کسی کی فریاد رسی نہیں کرے گا، لیکن ایسا ساتھ سنو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر کے بغیر حساب کے تمہیں داخل جنت کرانے کی ذمہ داری میری ہے۔ وہ انسان جو اپنے رب کی رضا کی خاطر سب کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ سمجھتے کیا؟ ہر آدمی سوچتا ہے ہم چنیتی کریں گے ہمارے جیسا کوئی، سب اپنے آپ کو بڑا بنتا ہے، سب اپنے آپ کو اعلیٰ بنتا ہے، اور دور جاہلیت کا واقعہ اس دور میں میں دیکھ رہا ہوں۔ کل جو لوگ اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے تھے، عالم نہیں ہوتے، عالم کہلانا پسند نہیں کرتے، ملا لوگ کہا کرتے تھے، آج کسی عالم کو ملا کہہ دیجیے تو برا سمجھے، اور پھر وہ لوگ جو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں، وہ تو عالم کو اپنے سے بھی نیچا سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں کی تنخواہ تھوڑی سی اچھی خاصی ہو، کمائی اچھی ہو، وہ کسی کو خاطر ہی بھی نہیں لاتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ قربان جاؤ میرے آقا کی بارگاہ میں پکڑتا وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسلام و مسلمین کے لیے صرف کیا تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ اس کے رسول میں قربان کر دیا تھا، ان لوگوں سے ذرا پوچھو کیا حال تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن زخم لگا، اور زخم لگنے کے بعد جب دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، دودھ پیتے تھے تو زخم سے باہر نکلا، حکیموں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آپ چند لمحوں کے مہمان جو وصیت کرنا ہو کر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وصیت کی؟ فرماتے ہیں عبداللہ، اے بیٹے عبداللہ، جاؤ ذرا عبداللہ ابن حذافہ کو بلا لے آؤ، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو بلا کے لے آؤ۔ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو بلایا گیا، بلا کر لائے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول نے منافقوں کے ایک فہرست عطا فرمائی ہے آپ کے پاس، منافقوں کی فہرست میرے آقا نے تیار کرا کے آپ کو دیا، وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین یقیناً وہ فہرست میرے پاس ہے۔ آپ فرماتے ہیں ذرا بتا دو کہ اس میں میرا نام ہے کہ نہیں، سوچو اس میں میرا نام ہے کہ نہیں۔ تو حضرت حذافہ عبداللہ بن حذافہ سہمی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اجازت نہیں، اس لیے کہ راز ہے، اللہ جانتا، اس کا رسول جانتا ہے، عبداللہ بن حذافہ جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، یہ راز ہے اس کا باعث سے کھولنا میں پسند نہیں کرتا۔ لیکن پھر ارشاد فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں کھولو تو اتنا تو بتا دو کہ عمر کا نام اس میں ہے کہ نہیں۔ اگر آپ اتنا کہتے ہیں تو میں اپنی جانب سے بتاتا ہوں، لیکن کسی اور کو خبردار نہ کریں، اے عمر اس منافقوں کے فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، ارشاد فرماتے بیٹے ذرا جاؤ المومنین کی بارگاہ میں جاؤ، اور جانے کے بعد سوال دراز کرنا کہ میرے والد کی خواہش ہے کہ اپنے دوستوں کے، اپنے یاروں کے قدموں کے زیر سایہ رہے، کیا آپ کو پسند ہے؟ تو حضرت ام المومنین ارشاد فرماتی اے ابا، میں نے چاہا تھا کہ وہ جگہ میری ہو، وہاں مدفون مجھے دیا جائے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے عظیم صحابی خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ اشارہ ہے میں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہوں، جاؤ انہیں وہاں دفن کر دیا۔ لیکن سنیے ابھی بھی احساس دیکھیے، آخر وقت تو حضرت المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بیٹے یاد رکھنا، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اور جنازہ تیار ہونے کے بعد جنازے کی جگہ پہ لے جایا جائے، مسجد نبی کے گرد جنازہ رکھا جائے اور لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے،
ایک ایک آدمی کو دیکھتے رہنا اور یاد رکھنا اس بندے کو ضرور دیکھنا کہ عبداللہ بن حذافہ صحابی جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ صحابی میرے جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس بات کو ضرور دیکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحبتی ہوئی تو نگاہ لڑائے رہے کہ دیکھیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں۔ کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی نے نماز جنازہ پڑھی ہے، دعائے مغفرت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو فہرست تیار کی تھی وہ اس میں حضرت امیر المومنین کا نام نہیں، منافق نہیں، اتنا خیال کیا گیا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اجازت تو مل گئی ہے وہ دفن کرنے کی، دفن کرنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن دوبارہ جب جانا، دروازے کے قریب ہونا اور روضہ رسول کے قریب جانا، تو جانے کے بعد ایک بار پھر اشارہ کرنا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا۔ اگر وہاں اجازت مل جائے، دروازہ کھل جائے، ام المومنین اگر ہاتھ کہتے اور چادر مبارک اٹھا کے لے کے چلی جائیں، یاد رکھنا پھر مجھے وہاں دفن کرنا۔ چنانچہ جنازہ آیا، اجازت طلب کی گئی، ام المومنین چادر مبارک اٹھا کر کے واپس ہوئی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہاں دفن کیا گیا۔ سوچو یہ ایسے پاک باز لوگ تھے جن کے ایمان میں ذرہ برابر کجی کا خیال ہم کریں تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان میں ذرہ برابر کجی نہیں تھی۔ آج تو ہم لوگ سراپا مجسمہ گنہگار ہیں، مجسمہ خطاؤں کے پتلا بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو یہ سوچ رہے کہ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن قربان جاؤ وہ لوگ اتنے اچھے ہو کر کے سوچ رہے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام فہرست میں شامل کر دیا ہو۔ میرے بھائی یاد رکھو وہ منزل، وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو دیتا ہے۔ یہ نیک بندے ان کا مقام کیا ہونا چاہیے، ان کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے، دنیا سے جا رہے ہیں کس انداز میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ تو لوٹ جا الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے، رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بندوں میں داخل کرے اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں مجھے داخل فرما دے۔ ایک اشارہ ملتا ہے کہ لفظ مطمئنہ وہ اہمیت کا حامل ہے، لفظ مطمئنہ وہ اہمیت کا حامل ہے۔ انسان ہر طریقے سے رب کی رضا کے لیے اطمینان ہو جائے، ہر طریقے سے رب کی رضا حاصل کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور راضی ہونے کے بعد بندے سے جب راضی ہو گیا تو بندہ راضی ہے، اور بندہ راضی ہونے کے بعد جب بندہ رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر اس کا کہنا ہی کیا، اس کا عالم ہی کیا ہے۔ پھر تو جنت اس کی ہے، کوثر ان کے ہیں، سارے معاملات ان کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم مغفور جناب ماسٹر عبدالماجد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اور ان کے والد محترم جناب حاجی ابو الحسن صاحب اور اہلیہ اور جو بھی دنیا سے اہل خانہ ان کے رخصت ہو چکے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سب کو قریب رحمت فرمائے، پروردگار عالم سب کے قبر پہ انوار و رحمت کی بارش فرمائے، خوب کی سیر چمن پھول چونے شاد رہے، باغ باجا کر گلشن تیرا آباد رہے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، آسمان کی لحد پہ شبنم افشانی کرے۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔